سینئر صحافی اور تجزیہ کار رؤف کلاسرا کے مطابق دنیا میں انہونیاں تو ہوتی ہی رہتی ہیں، لیکن میاں نواز شریف اور ان کے حامیوں کو اندازہ نہیں تھا کہ ایسی انہونی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ جماعت جو مارچ 2022 تک 3.5 سال وفاق، پنجاب اور KPK میں حکومت میں رہتے ہوئے بھی تقریباً 20 کے قریب ضمنی الیکشن ہار چکی تھی، اس کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار اب 100 سیٹیں نکال چکے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو وفاق میں عمران خان اور پنجاب میں بزدار حکومت پر اتنا سیاسی اور نفسیاتی دباؤ تھا کہ ڈسکا میں ہونے والے الیکشن کو جیتنے کے لیے ہر قسم کا زور لگایا گیا۔ اس الیکشن میں دھاندلی کے الزامات لگنے کے بعد الیکشن کمیشن نے اپنے کئی افسران کے خلاف کارروائی کی۔ قمر جاوید باجوہ اور عمران خان کی لڑائی میں میاں نواز شریف کو پارٹی بننا بہت مہنگا پڑا۔ اپنے تئیں انہیں یہ لگا کہ وہ عمران خان سے پرانے سکور سیٹل کر رہے ہیں، جس نے اپنے دور حکومت میں انہیں جیل میں قید کر کے اپنے حامیوں سے کیا گیا وعدہ پورا کیا۔ وہ وزیر اعظم بنے تو نواز شریف اور آصف زرداری جیل میں ہوں گے۔ اگر یاد ہو تو اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے سب سے اہم لوگ مختلف مقدمات میں جیل میں تھے، وہی قمر جاوید باجوہ جو عمران خان کی ہر فرمائش پوری کر رہے تھے۔ وہ اب ان سے جان چھڑانا چاہتے تھے جسے خود انہوں نے وزیر اعظم بنوایا تھا۔ وقفان حال کے مطابق انہیں وزیر اعظم بنوانے کے پیچھے قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید کی اپنے خود کے اغراض و مقاصد تھے۔ قمر جاوید باجوہ نے مدت ملازمت میں توسیع لینی تھی تو فیض حمید کے حساب کتاب کے مطابق وہ نومبر 2022 میں آرمی چیف بننا چاہتے تھے۔ یوں عمران خان ان دونوں کی اسکیمز آف تھنگز میں فٹ ہو رہے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ فیض حمید نے 1.5 سال پہلے ہی آرمی چیف کا کردار ادا کرنا شروع کر دیا، جس کا ان افسران نے برا منانا شروع کر دیا جنہوں نے نومبر 2022 میں آرمی چیف بننے کی ریس میں شامل ہونا تھا۔ قمر جاوید باجوہ کو بھی محسوس ہوا کہ ان کی اپنی پاورز بھی کمپرومائز ہو رہی تھی۔ یوں فیصلہ ہوا کہ فیض حمید کو سائیڈ پر کیا جائے، جس پر عمران خان اور قمر جاوید باجوہ کے درمیان اختلافات ابھرے۔ ادھر عمران خان کی پاکستان کے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کی شعوری کوششوں کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ حلقوں میں بے چینی تھی، خصوصاً سعودی عرب، چین اور امریکہ ناخوش تھے۔ پاکستان ان 3 ملکوں کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اب نواز شریف اور آصف زرداری کے پاس اس اندرونی لڑائی کا ایک حل تو یہ تھا، وہ ایک طرف ہو کر عمران خان اور قمر جاوید باجوہ کی لڑائی کو پاپ کارن کھاتے ہوئے انجوائے کرتے، لیکن انہیں اس میں ایک موقع نظر آیا۔ نواز شریف اور اسحاق ڈار ملک سے باہر تھے، آصف زرداری پر بھی منی لانڈرنگ کا کیس تھا، شہباز شریف اور حمزہ شہباز بھی منی لانڈرنگ کیس میں سزا پانے کے قریب تھے۔ یوں ان سب کو خیال آیا کہ وہ حکومت لے کر اپنا راستہ صاف کریں تاکہ سب کیسز اور نیب قوانین ختم ہوں۔ یوں چیئرمین PTI اور ان کی پارٹی جو سیاسی طور پر تقریباً ختم ہو چکی تھی، PTI کی حکومت ختم کر کے اسے نئی زندگی بخشی گئی۔ پنجاب میں بزدار حکومت سے لوگ متنفر ہو چکے تھے۔ خان کا رومانس لوگوں کے دلوں سے اتر چکا تھا کیونکہ انہیں خان فیک لگنے لگا۔ خان کا میرٹ سے کوئی تعلق نہ تھا، اسے نالائق اور ڈفر لوگ پسند تھے جن لوگوں کی وفاداری جیتنا آسان ہوتا ہے۔ خان ایک کایا سیاستدان کی طرح کسی پر اعتبار نہیں کرتا تھا، اسے یس مین درکار تھے اور اس قسم کے لوگ وفادار نہیں ہوتے۔ یوں عثمان بزدار اور محمود خان جیسوں کو ڈھونڈا گیا، اگرچہ بعد میں دونوں خان کو چھوڑ گئے۔ ایسے لوگوں کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے اور خان صاحب یہی کام کر رہے تھے۔ گورننس کا یہ حال تھا کہ 3.5 سال میں پنجاب میں 6 چیف سیکرٹریز اور 7 IGs بدلے گئے، جبکہ کسی بھی کمشنر یا ڈپٹی کمشنر کی تعیناتی کا دورانیہ 3 سے 4 ماہ سے زیادہ نہ ہوتا تھا کہ اس دوران جو کمانا ہے کمال ہو۔ اس میں شک نہیں کہ حکومت لے کر جہاں نواز شریف نے اپنے سیاسی نقصان کیا، وہیں بہت سے فائدے بھی اٹھائے۔ تصور کرے اگر وہ حکومت نہ لیتے تو وہ نیب سے دی گئی سزائیں ختم نہیں کرا سکتے تھے، نہ پارلیمنٹ سے تاحیات پابندی اٹھوا سکتے تھے، نہ انہیں عدالت عظمیٰ سے ریلیف ملتا۔ اسحاق ڈار کو نیب کی طرف سے ضبط کیا گیا لاہور میں واقع اپنا گھر واپس نہ ملتا، بینک میں فریز کیے گئے 50 کروڑ بھی واپس نہ ملتے۔ اسی طرح سلمان شہباز، حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے داماد کو بھی ضمانتیں ملتی اور نہ کوئی ریلیف۔ الیکشن لڑنا تو دور کی بات، انہیں پاکستان کسی نے واپس نہیں آنا دینا تھا۔ یوں نواز شریف نے جان بوجھ کر اس کھیل میں شرکت کی۔
सब केसेस ख़त्म कराए, भाई वज़ीर आज़म बन गया, भतीजा पंजाब का वज़ीर आला बना। यूँ सियासी तौर पर इन्हें लगा कि ये बुरा फैसला नहीं था एस्टेब्लिशमेंट के हलकों का ख्याल, लेकिन ये था कि नवाज शरीफ की वापसी पर पंजाब का वोटर उन्हें इसी तरह हाथ वाल देगा जैसे 2007 में लिया था। इस दौरान इमरान खान ने कई ब्लंडर्स किए। बिलखसूस इमरान खान ने आर्मी चीफ की तकर्री पर पीटीआई क़यादत की तरफ से तूफ़ान बदतमीज़ी उठाया गया। ये सिलसिला पूरी शिद्दत के साथ जारी रहा, जिसका नतीजा 9 मई की शक्ल में निकला। ये वो लूज़ बॉल थी जिसका खान के मुखालफिन को इंतज़ार था और नतीजा सब के सामने है। इसके बाद नवाज शरीफ के लिए मैदान साफ था, इन्हें घोड़ा और तलवार देकर मैदान में उतारा गया। खान जेल में 30 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा और नाअहली उनकी पार्टी ख़त्म, इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया। पार्टी के बेशतर मरकज़ी रहनुमा गिरफ्तार या रूपोश या पार्टी से मुनहरफ हो चुके थे। मरकज़ और सूबों में भी मर्जी की निगरान हुकूमतें कायम हो गई। पीटीआई को जल्द से जुलूस की इजाज़त भी ना थी, इसके बावजूद नून लीग सादा अक्सरियत तो छोड़े 100 के करीब सीटें भी नहीं ले पाई। उल्टा बदतरीन धांधली के इल्ज़ामात लगना शुरू हो चुके हैं। जो कुछ 2018 में हुआ वही 8 फरवरी को रात गए होना शुरू हुआ, जब इंतखाबी नतायज आना रुक गए। अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ पीटीआई धांधली का शोर मचा रही है तो दूसरी तरफ नून लीग को लगता है कि इसके साथ हाथ हो गया है। वो तो इस चक्कर में आराम से घर में बैठे थे कि एस्टेब्लिशमेंट सब कुछ कर लेगी। मियां नवाज शरीफ को तो बस जाकर वज़ीर आज़म का हलफ उठाना है। आप नोट करें कि इस इंतखाबी मुहिम में मियां नवाज शरीफ ने चंद एक जलसे ही किए, यहाँ तक कि वो मुल्तान और डेरा गाजी तहान तक ना गए, क्योंकि इन्हें यकीन था कि इन्हें लंदन से लाने वालों ने सब बंदोबस्त कर रखा है। दूसरी तरफ इमरान खान को लोगों ने एक ऐसे मजलूम इंसान के तौर पर देखा जो अकेला सब के खिलाफ लड़ रहा था। अगरचे इलेक्शन से चंद दिन पहले दी गई सज़ाओं से ये तासुर पैदा हुआ कि इससे खान का वोटर बददिल हो जाएगा। अब खान की वापसी का कोई चांस नहीं, लेकिन खान ने बेहतर खेल खेला। इनकी सोशल मीडिया टीमों ने बेहतर हिकमत अमली इख्तियार की। बल्ले का निशान ना होने के बावजूद अपने वर्कर्स और वोटर को दुरुस्त गाइड किया। वोट डालो खान को निकालो जैसे ट्रेंड्स चलाए। अब हालत ये है कि नून लीग कैंप शॉक्ड और नाखुश लग रहा है। इन्हें लगता है कि इनके साथ हाथ हो गया है। उधर इन्हें वापस लाने वाले कह रहे हैं, हमने तो आपको खाली मैदान में लड़ने के लिए घोड़ा और तलवार देकर भेजा था, हम और क्या कर सकते थे।